نبی علیہ السلام کی کسی زوجہ نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کا جنت میں درخت دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت بھی بتاؤں گا۔ وقت آیا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے جو تم نے خواب دیکھا تھا جنت میں لگا درخت۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، کافر مردہ ہے، مسلمان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ پیدا کر رہا ہے۔ دیکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور امت کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، لیکن ان کا بیٹا بگڑ گیا۔ آل رسول پہ اس نے ظلم و ستم کی جو داستان رقم کی، کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک رب دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ فانا توفقون، یہ ہے اللہ، تم کہاں ہوندے جا رہے ہو۔ فالق الاصباح، وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔ ہم چاند سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے اور دیگر چیزوں کا حساب۔ فرمایا سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، فرمایا یہ زبردست جاننے والے کا سدایا ہے یا اندازہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی صفات بیان کی گئی کہ رب وہ ہے کہ جو یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ انڈا غیر جاندار ہے، اللہ اس کو جاندار سے نکالتا ہے۔ انڈا ایک مردے کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اللہ اس کو جاندار سے نکالتا ہے، مرغی سے نکالتا ہے۔ وہ انڈا جو غیر جاندار ہے اللہ پھر اس سے جاندار نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام زندہ ہے اور کفر یہ مردہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ کافر سے مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور کبھی مسلمان سے کافر پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی اشارتاً واضح ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیک ہوں تو میری اولاد بھی نیک ہوگی۔ بڑا ایسا دیکھا گیا ہے کہ عالم اس کی اولاد جاہل ہوتی ہے، کہ ایک بندہ متقی ہوتا ہے اس کی اولاد ناہنجار ہوتی ہے۔ کبھی خود بندہ بڑا متقی ہوتا ہے لیکن اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نیک ہوں تو میری اولاد بھی نیک ہوگی۔ ہاں اس کے لیے بندہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیکی میسر آئی ہے تو اللہ کرے میری اولاد کو بھی یہ نیکی میسر آ جائے۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر کی حاضری میسر آئی ہے تو میری اولاد کو بھی تیرے گھر کی حاضری میسر آ جائے۔ یہاں دعا ہی بندہ کر سکتا ہے، وگرنہ رب فرماتا ہے کہ میں مردے سے زندہ اور زندے کو مردہ نکالنے والا ہوں۔ اب میں نے کہا کفر یہ مردہ ہے، اسلام یہ زندہ ہے۔ اب اللہ کبھی کبھی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کافر مردہ ہے اللہ اسے زندہ نکالتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی کسی زوجہ نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو جہل کا جنت میں درخت دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت بھی بتاؤں گا۔ وقت آیا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھ کے جب مسلمان ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے جو تم نے خواب دیکھا تھا جنت میں لگا درخت۔ بیٹے کو اللہ نے دولت ایمان دی، اکرمہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا۔ اب وہ اکرمہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اسلام کی کس قدر مخالفت کی اور اسی مخالفت کی حالت میں مارا گیا، لیکن اسی کا بیٹا اکرمہ میرے آقا علیہ السلام کا صحابی بنا، حضور علیہ السلام کا سچا غلام بنا۔ اب دیکھیں ابو جہل تو پرلے درجے کا مردہ آدمی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سے زندہ کو پیدا کر دیا۔ صرف یہی نہیں، آپ دیکھ لیں عاص بن وائل، یہ وہ بندہ تھا کہ جو ایک انسان کی ہڈی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا، یوں اس ہڈی کے ٹکڑے کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، وہ ہڈی جو بسیدہ ہو چکی ہے کون اسے دوبارہ انسان پیدا کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، حبیب اس کو کہہ دو
جو رب پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ لوگوں کے لیے پہلی بار چیز بنانا مشکل ہے، دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہے، رب کے لیے تو پہلی بار بنانا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جو رب نے پہلے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ کبھی دیکھنا ہو تو آپ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی سوچئے گا کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگوں کی شکلیں تو شکلیں رہی، انگوٹھے کی لکیریں بھی نہیں ملتی، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ سے، آدم علیہ السلام سے کروڑوں خربوں لوگوں کو پیدا کر دیا، اور یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب وہ عاص بن وائل کہ جس نے اسلام کی دشمنی کی، وہ عاص بن وائل کہ جس کو قرآن نے ان نشان یا کہو الابتر قرار دیا، حبیب آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اس کا بیٹا عمر بن عاص میرے آقا علیہ السلام کا صحابی بنا، اور پھر عمر بن عاص کا آگے بیٹا عبداللہ بن عمر، وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا صحابی بنا۔ بھائی دیکھو، باپ اور دادا اسلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن اللہ نے عاص بن وائل کے بیٹے کو بھی صحابیت کا درجہ دیا، اور ان کے پوتے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی صحابیت کا درجہ دیا۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص وہی ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کی ہر حدیث کو لکھتے تھے، جو نبی علیہ السلام فرماتے یہ لکھ لیتے۔ آج دین بیزار طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ ہم حدیث کو کیوں مانے، معاذ اللہ، حدیث تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ دیکھو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ ساری 250 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ یہ جو درمیان میں 200 سال کا فاصلہ گزرا ہے، اس میں نہ جانے کیا کچھ ہوا، ہم کیوں معاذ اللہ حدیث کو مانے؟ ہم کہتے ہیں عقل کے اندھو، اگرچہ بخاری 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھی لکھا کرتے تھے، جیسا کہ یہ عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ حضور علیہ السلام کی ہر حدیث کو لکھتے۔ کسی نے کہا سارا کچھ نہ لکھا کر، کبھی کبھی چھوڑ دیا کر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کبھی کو بات لکھنی اور کبھی چھوڑ دینی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا، فرمایا عبداللہ تم میری حدیث کو لکھتے تھے، اب کیوں چھوڑ دیا؟ عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کبھی جلال میں اور کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کچھ لکھو کچھ چھوڑ دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا عبداللہ لکھا کر، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں اس کے بعد میں ہر چیز لکھا کرتا تھا۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن عاص کا والد، اسلام کا بدترین دشمن، بیٹے کو اللہ نے صحابیت کا درجہ عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، کافر مردہ ہے، مسلمان زندہ ہے، اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ پیدا کر رہا ہے۔ اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ سے پیدا کر دیتا ہے، کبھی مسلمان زندہ ہے، کبھی کبھی اس سے مردہ بھی پیدا ہو جائے۔ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور امت کے ماموں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، لیکن ان کا بیٹا بگڑ گیا۔ آل رسول پہ اس نے ظلم و ستم کی جو داستان رقم کی، کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ باپ تو جلیل القدر صحابی ہے، لیکن بیٹا بگڑ گیا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ سے مردے کو پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر یزیدی فوج کا جو کمانڈر ان چیف ہے ابن سعد، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص جس کو میرے آقا احد کے مقام پہ کہیں سعد خوب تیر اندازی کرو، تجھ پہ میرے والدین قربان ہو جائیں۔ کائنات کے اندر دنیا کہتی ہے آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ احد کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ اعزاز بخشا، فرمایا سعد خوب تیر اندازی کرو، تجھ پر میں محمد کے والدین بھی قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہی ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی ٹکٹ عطا فرمائی ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، بیٹا بگڑ گیا، آل رسول کے گردن پہ خنجر چلایا اور ان پہ ظلم کیا۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو پیدا کر رہا ہے زندے سے۔ یہ مسلمان زندہ ہے، وہ صحابی ہے، لیکن بیٹا ابن سعد بگڑ گیا۔ یہ یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا میں نیک ہوں تو میری اولاد بھی نیک ہوگی، صرف مالک کی بارگاہ میں دعا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹا بگڑ گیا، کشتی نوح جب تیار کی تو بیٹے کو کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ کلمہ پڑھ لو مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمونی، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ فرمایا آج اگر بچانا ہے تو رب کے کرم اور فضل نے بچانا ہے، کوئی شے نہیں بچا سکے گی۔
नबी का बेटा है, कलमा नहीं पढ़ा, तूफान नूह में गर्क हो गया। इसलिए ये अल्लाह का फजल ही है। नेक औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान में ये है कि दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें बीवियों से और औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। इंसान की जब औलाद नेक होती है तो इंसान की जिंदगी दुनिया के अंदर भी जन्नत बन जाती है। औलाद की नेकी की दुआ बंदे को हमेशा करते रहना चाहिए। ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं नेक हूं तो औलाद भी नेक है, महज दुआ है। दुआ ऐसी है जो तकदीर भी बदल देती है। हर वक्त दुआ बंदे को करते रहना चाहिए। और फिर कुछ शरीयत ने हमें असबाब भी दिए हैं, कुछ ऐसी बातें भी बताई। फरमाया ये काम करोगे तो तुम्हारी औलाद नेक होगी, औलाद पे असर पड़ेगा। आप अगर हराम नहीं खाएंगे औलाद पे असर पड़ेगा, औलाद नेक होगी। आप अगर अपनी औलाद की दीनी तरबियत की कोशिश करेंगे औलाद पर असर नजर आएगा। अगर माँ बाप खुद नेक होंगे औलाद भी नेक होना शुरू हो जाएगी, ये भी असर होगा। इसलिए कुछ शरीयत ने जो हमें असबाब बतलाए हैं, अगर आप जिंदगी में हराम खिलाएंगे औलाद बिगड़ जाएगी। अगर आप खुद नेक नहीं है उसका असर भी आपकी औलाद पे होगा। इसलिए ये असबाब इख्तियार करके दुआ भी करे, लुक्मा हराम से भी बचाए और उनकी दीनी तरबियत की कोशिश भी करे। अपनी जानिब से जब कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला नेकी की असबाब भी पैदा कर देगा। इसलिए अगर बंदे को ये नेमत मिल जाए कि ये अल्लाह की कुदरत और शान है कि वो मुर्दे को जिंदा से, जिंदा को मुर्दा से निकालता है। और ज़ालिकुमुल्लाह, रब कहता है ये अल्लाह है कि जिसकी ये शानें हैं। तुम कहां होते जा रहे हो? किसी बुत के पीछे जा रहे हो? कभी किस बुत की इबादत कर रहे हो? फरमाया बुतों के पीछे ना जाओ। कौन बुत है जो मुर्दे से जिंदे को निकालता है, जिंदा को मुर्दा से निकालता है? कौन है कि जो रात और दिन को लेके आ रहा है, सूरज और चांद को लेके आ रहा है? एक दिन आ रहा है, एक रात आ रही है। फरमाया ये अल्लाह की कुदरत है। जब बुत कुछ नहीं कर सकता, फरमाया रब को छोड़ के तुमने उसके आगे झुकना कैसे गवारा कर लिया? जब तुम्हें नेमतें रब देता है, जब सारी नेमतें रब देता है तो तुम रब को छोड़ के कहां पे जा रहे हो? फअन्ना तुफकून, कहां होंदे जा रहे हो? पलट आओ, वो तुम्हारा रब है जो तुम्हें नेमतें देता है। तो फिर बंदा, अरबी का मकूला है अल इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का बंदा होता है। जिसके एहसान ज्यादा हो उसके सामने गर्दन झुकी रहती है। बंदे पे सबसे ज्यादा एहसान उसके रब के हैं, तो रब के सामने बंदे की गर्दन हमेशा झुकी रहनी चाहिए, हमेशा उसका शुक्र अदा करता रहे। जब शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएगा। अल्लाह हम सब को हमेशा अपनी बारगाह में झुकने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।